بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہے، ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد نیشنل اسمبلی کے جو سپیکر تھے وہ فروق علی صاحب تھے، اور چیئرمین جو سینٹ بنے تھے وہ کون تھے؟ ظفر اللہ خان۔ تو فرسٹ چیئرمین آف سینٹ کون ہوں گے؟ ظفر اللہ خان صاحب۔ اب ہم ضیاء الحق کا دور پڑھتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب سپتمبر 1978 میں کیا بن گئے؟ صدر بن گیا، اور جنوری 1979 کے اندر انہوں نے لوکل باڈیز الیکشن کروایا جس میں پی پی جیت گئی۔ لیکن کیا ہوا کہ اسی دوران جو ہمارے پاس بھٹو صاحب تھے، ذوالفقار علی بھٹو، ان کو پکڑا گیا۔ کس کیس میں پکڑا گیا؟ محمود قصوری کیس میں۔ اور اسی کیس میں کیا کیا گیا؟ 4 اپریل 1979 کے اندر کوٹ لکھپت جیل پنڈی، راول پنڈی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کیا دے دی گئی؟ پھانسی دے دی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آبجیکٹیو کے طور پر بہت اہم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کب پھانسی دی گئی؟ تو ان کو 4 اپریل 1979 کے اندر کوٹ لکھپت جیل کے اندر پھانسی دے دی گئی۔ اب ضیاء کا سارا دور ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ضیاء کے دور میں کیا کیا ہوا۔ تو اسلام کی اگر بات کریں تو اسلامائزیشن جو ہے وہ ضیاء کے ٹائم میں شروع ہوئی۔ کیا ہوا؟ حدود آرڈیننس کب پیش کیا گیا؟ 1979۔ یہ ساری آبجیکٹیو ہیں کہ حدود آرڈیننس کب ہوا؟ 1979۔ اس میں کیا تھا کہ اسلامی سزا مقرر کی گئی، زنا کی جو ہے، ہاتھ کاٹنے کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف سزائیں مقرر کی گئی۔ پھر فیڈرل شریعت کوڈ بنائی گئی۔ یہ کب بنائی گئی؟ 20 جون 1980 کے اندر۔ پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ عشر آرڈیننس پیش کیا گیا۔ کب پیش کیا گیا؟ 1980 کے اندر۔ اور اسی طریقے سے احترام رمضان، کہ رمضان میں آپ نے گانے نہیں سننے، آپ نے کیا کیا نہیں کرنا۔ احترام رمضان آرڈیننس بھی کب ہوا؟ 1981 کے اندر۔ اور نومبر 1981 کے اندر جو پارلیمنٹ تھی اس کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا گیا؟ مجلس شورا رکھ دیا گیا۔ تو یہ کچھ کام تھے ضیاء کے ٹائم میں۔ کیا کیا ہوا؟ حدود آرڈیننس 1979، فیڈرل شریعت کوڈ 20 جون 1980 کے اندر بنائی گئی، عشر اور زکوٰۃ آرڈیننس 1980 کے اندر، رمضان آرڈیننس 1981 کے اندر، پارلیمنٹ کا نام مجلس شورا کب رکھا گیا؟ نومبر 1981 کے اندر۔ جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ ضیاء کے اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اگینسٹ پی این اے شروع ہوئی تھی، پی ڈی ایم کی طرح، جیسے پی ڈی ایم ہے اسی طریقے سے پی این اے، یہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف۔ اور اسی طرح ضیاء کے اگینسٹ جو شروع ہوئی موومنٹ، اس کا نام کیا تھا؟ ایم آر ڈی۔ ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کی طرح ایم آر ڈی شروع کی گئی، کس کے اگینسٹ؟ ضیاء کے اگینسٹ، موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ایم آر ڈی جس کو کہتے ہیں۔ کب شروع ہوئی؟ 1980 کے اندر۔ اور کون اس کی قیادت کر رہا تھا؟ تو بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ان کی کیا کر رہی تھی؟ قیادت کر رہی تھی، ایم آر ڈی، موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو 1984 کے اندر ضیاء نے کیا کروایا؟ ریفرینڈم کروایا کہ میں اسلامی قانون لانے لگا ہوں۔ تو 97.5% لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سے ایگری ہیں۔ اور اسی طریقے سے الیکشن ہوئے 1985 کے اندر۔ یہ الیکشنز جو تھے نان پارٹی سسٹم، مطلب کوئی پارٹی سسٹم وغیرہ نہیں تھی۔ اور اسی میں ایم کیو ایم بھی اگر دیکھی جائے کہ ایم کیو ایم کب بنی، تو 1984 کے اندر ایم کیو ایم بھی بن گئی۔ اسی الیکشن کے دوران سندھ سے ایک پرائم منسٹر بنتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ محمد خان جنیجو۔ 9th پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، اب 10th کون سے ہو گئے؟ محمد خان جنیجو۔ ٹھیک ہے، تو محمد خان جنیجو صاحب جو ہے وہ 1985 نان پارٹی جو الیکشن تھے، یہ آبجیکٹیو آتی ہے کہ نان پارٹی الیکشن کب ہوئے؟ تو نان پارٹی الیکشن 1985 کے اندر ہوئے۔ اسی طریقے سے سیاچن وار کب ہوئی؟ 1984 کے اندر۔ بروسٹاک ایکسرسائز کب کی گئی؟ 1986 اور 1987 کے اندر۔ یہ سارے سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ اوجھری کیمپ انسیڈنٹ کب ہوا؟ تو اپریل 1988 کے اندر اوجھڑی کیمپ انسیڈنٹ اپریل 1988 کے اندر ہوا۔ سیاچن وار 1984 کے اندر، بروسٹیک ایکسرسائز 1986 اور 1987 کے اندر ہوئی۔ اسی طریقے سے جنیوا ایکارڈ ہوا افغانستان کے ساتھ۔ تو ہمارے محمد خان جنیجو جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے جنیوا ایکارڈ، یہ میں آگے بتاؤں گا جنیوا ایکارڈ کیا ہے، تو انہوں نے سائن کر دیا
تو انہوں نے سائن کیا تو ضیاء کو غصہ آ گیا، جس کی وجہ سے 29 مئی 1988 کے اندر محمد خان جنیجو کو کیا کر دیا، ضیاء نے ڈسمس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک امریکی ہمارے پاس ہیں، ان کا نام کیا تھا، آرنولڈ ریفل اور ضیاء، یہ بہاولپور سے واپس آ رہے تھے کہ 17 اگست 1988 کے اندر ان کا جو جہاز ہے وہ گر گیا، تو دونوں کیا ہو گئے، وہاں پہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بہت اہم ایم سی کیوز ہے کہ ضیاء کے ساتھ امریکی کون تھا، آرنولڈ ریفل، یہ بھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور ضیاء صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی جہاز گرنے کی وجہ سے۔ کب؟ 17 اگست 1988 کے اندر دونوں کی کیا ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ضیاء کہاں پر دفن ہے، ضیاء الحق ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے، ٹھیک ہے، تو ضیاء صاحب جو ہیں وہ فیصل مسجد میں دفن ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ واپس آ رہے تھے تو ان کے جہاز میں جو ہے نا آم رکھے گئے تھے، مینگوز رکھے گئے تھے، جن میں کوئی بم وغیرہ تھا، جن کے پھٹنے سے جہاز جو ہے وہ گر گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اسی لیے ایک بک لکھی گئی ایکسپلوڈنگ مینگوز، ٹھیک ہے، ایک ناول ہے بیسیکلی، جو کس نے لکھا، محمد حنیف نے لکھا ضیاء صاحب کے اوپر۔ محمد حنیف کا ایک ناول ہے ایکسپلوڈنگ مینگوز، ٹھیک ہے۔ تو آفٹر ضیاء کیا ہوا، اگر ضیاء کے بعد بات کریں تو 1988 کے اندر غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ بن گئے ضیاء کی ڈیتھ کے بعد۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ، اور ایک کتاب ہے جس کا نام کیا ہے، ڈاٹر آف ایسٹ، اور یہ کتاب کس نے لکھی ہے، بے نظیر بھٹو نے۔ تو ضیاء کے بعد صدر کون بنے، غلام اسحاق خان، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ صاحب تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے نومبر 1988 کے اندر الیکشن ہوا، 2 پارٹیز الیکشن تھا، پی پی اور آئی جے آئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 2 الیکشن ہوئے آئی جے آئی کے طرف سے دیکھا جائے تو نواز شریف نے بھی الیکشن کس کے تھرو لڑا تھا، آئی جے آئی کی طرف سے، اور پی پی کی طرف سے نصرت اور بے نظیر بھٹو جو ہیں یہ الیکشن لڑ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آئی جے آئی کا کیا ہے، اسلامی جمہوریہ اتحاد، غلام مصطفیٰ جتوئی نے بنائی تھی یہ پارٹی 1988 کے اندر، اور نواز شریف اسی کے تھرو الیکشن لڑے، اور 1985 الیکشن میں چیف منسٹر آف پنجاب بنے تھے، جو نان پارٹی الیکشن تھے۔ اب جو ہے لیکن دوبارہ سمجھیں، پی پی اور آئی جے آئی 2 پارٹیز تھیں، نواز شریف آئی جے آئی میں تھے اور بے نظیر بھٹو پی پی کے اندر تھے۔ اب جب یہ الیکشن ہوئے تو پی پی جیت گئی، تو 2 دسمبر 1988 کے اندر بی بی کیا بن گئی، پاکستان کی پرائم منسٹر بن گئی۔ پہلی اور ینگسٹ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کون ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، جو 2 دسمبر 1988 کے اندر ہوئی۔ ان کے خلاف ایک آپریشن شروع ہوا جسے آپریشن مڈ نائٹ جیکال کہتے ہیں، یہ بی بی کے خلاف تھا۔ کب ہوا، 1989 کے اندر۔ یہ بھی بہت اہم ایم سی کیوز ہے کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کب شروع ہوا، 1989، کس کے خلاف، بے نظیر کے خلاف۔ تو اس وقت آئی ایس آئی چیف جو تھے ان کا نام کیا تھا، شمس الرحمان آئی ایس آئی چیف تھے، جنہوں نے اس آپریشن کو ناکام کر دیا تھا، جو کس کے خلاف تھا، بی بی کے اگینسٹ تھا۔ اور اگست 1990 کے اندر بیسیکلی اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے کون تھے، غلام اسحاق خان صاحب، انہوں نے آرٹیکل 58(2)B اس کو استعمال کرتے ہوئے بی بی کو کیا کر دیا، ڈسمس کر دیا۔ بیسیکلی 58(2)B جو آرٹیکل ہے یہ کس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے، یہ کرپشن کے اباؤٹ ہوتا ہے۔ تو کرپشن کے ایلیگیشن کی بنیاد پر بے نظیر بھٹو کو غلام اسحاق خان صاحب نے کیا کر دیا، ڈسمس کر دیا۔ ہاں، اس کے بعد کیا ہوا، پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون آئے، غلام مصطفیٰ جتوئی۔ بہت اہم ایم سی کیوز ہے کہ پہلے ہمارے پاس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہے، تو وہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ہیں، جو 1990 کے اندر بنے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ بے نظیر بھٹو کو غلام اسحاق خان صاحب نے ڈسمس کر دیا۔ پھر الیکشن ہوئے، اکتوبر 1990 میں الیکشن ہوئے، اور اس دوران آئی جے آئی نے الیکشن جیتا، اور نواز شریف صاحب کیا بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے۔ اب نواز شریف پرائم منسٹر ہیں، جب یہ پرائم منسٹر بنے